ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. صاحب اسم امیر سے لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے سربراہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے. وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 67 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,35,663 ہو گئی ہے. اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری سے $8 بلین کے فنڈز مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کووڈ-19 ویکسین کی پوری دنیا میں منصفانہ تقسیم کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں پاکستان کے جنوبی علاقے بلوچستان میں زلزلے میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. پیغامات میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو زلزلے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے سربراہ عبدالحمید محمد الدیببہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر لیبیا کے تازہ ترین حالات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا. اس موقع پر لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے سربراہ نے قطر کی جانب سے لیبیا کے عوام کی مسلسل مدد کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا. بات چیت کے دوران انہوں نے قطر کے اندر شورا کونسل کے پہلے الیکشنز کی کامیابی پر صاحب اسم امیر کو مبارکباد دی اور شورا کونسل کے ممبرز کی ذمہ داریوں میں ان کی کامیابی اور قطر کے عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. قطر کی وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے جمہوریہ جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی معاملات اور تعاون کے نائب وزیر ایلون بوٹس کے ساتھ ملاقات کی ہے. وہ اس وقت پریٹوریا کے دورے پر ہیں. ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے متعلق امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. قطر میں لائسنس یافتہ عمرہ ٹور آپریٹرز نے قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے سعودی عرب جانے کے انتظامات کا آغاز کر دیا ہے. قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے ایک ہاٹ لائن لانچ کی ہے، جس کے ذریعے عازمین عمرہ کو معلومات فراہم کی جائیں گی. واضح رہے کہ غیر ملکی باشندوں کو صرف لائسنس یافتہ عمرہ ٹور آپریٹرز کے ذریعے ہی سعودی عرب جانے کی اجازت ہوگی. حکومت کی جانب سے ان آپریٹرز کو عازمین عمرہ کے لیے سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنے اور دیگر پروسیجرز کو فالو کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 72 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 45 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 27 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں. اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 67 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,35,363 ہو گئی ہے. ادھر قومی سطح پر کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک ویکسین کی 4,07,48,753 ڈوزز لوگوں کو لگائی جا چکی ہیں، اور یوں ملک کی کل آبادی کے 82.5% لوگ ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں. دانشنا فائزر اور بائیو ٹیک ویکسین تیار کرنے والے دواساز اداروں نے امریکی حکومت سے کہا ہے
کہ وہ ان کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین ہنگامی بنیادوں پر 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو لگانے کی اجازت دے۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے 135 افراد کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 132 افراد کو ان جگہوں پر ماسک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے جہاں اس کا استعمال لازمی ہے۔ ایک شخص کو اپنے سیل فون میں اعتراض ایپ انسٹال نہ کرنے کی وجہ سے اور 2 افراد کو کوارنٹین ریکوائرمنٹ کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر حراست میں لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت اور صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل جاری رکھیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے عالمی برادری سے $8 بلین کے فنڈز دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کووڈ-19 ویکسین کی پوری دنیا میں منصفانہ تقسیم کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے اور تمام ممالک کو اس وبائی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد دی جا سکے، جس کی وجہ سے اب تک عالمی سطح پر 50 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کی نگرانی میں ایک نئی عالمی ویکسینیشن حکمت عملی شروع کرنے کے لیے منعقد کی گئی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انٹونیو گٹرس نے کہا کہ ویکسینیشن کی غیر مساوی تقسیم خطرناک ہے کیونکہ اس طرز عمل سے وائرس کی نئی شکلیں جنم لے سکتی ہیں اور یہ مزید اموات کا باعث بن سکتی ہے۔ عراق میں پارلیمانی الیکشنز کے لیے قبل از وقت ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے افراد، قیدی اور اندرون ملک بے گھر لوگ اتوار کے روز ووٹ ڈالیں گے۔ پارلیمنٹ کی کل 329 نشستیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ووٹرز ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ ملک میں بدعنوانی اور غیر مؤثر حکمرانی کی وجہ سے سخت ناراض ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت عراق کے 40 ملین لوگوں کے مطالبات اور خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 60% ووٹرز کی عمریں 25 سال سے کم ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ رواں سال مئی کے مہینے کے بعد سے جنوبی سوڈان میں بڑے پیمانے پر سیلاب کی وجہ سے کم از کم 6,23,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی معاملات کے کوارڈینیشن آفس کی رپورٹ کے مطابق جنوبی سوڈان کی 10 میں سے 8 ریاستوں کے اندر موسلا دھار بارشوں کے سبب شدید سیلاب آیا ہے، دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے ہیں اور گھروں اور کھیتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اور اب آخر میں کھیلوں سے متعلق کچھ خبریں۔ قطر بیچ والی بال ٹیم کے شریف یونس اور احمد تیجان نے اٹلی کے انڈریان کرمبولا اور انریکو روسی کو اٹلی کے شہر سردینیا میں کل کھیلے گئے بیچ والی بال ورلڈ ٹور فائنلز کے سیکنڈ پول بی میچ میں 2-1، 16-21، 23-21 اور 15-10 سے ہرا دیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بدھ کے روز قطر کی اس جوڑی نے اپنے پہلے میچ میں روس کے ایلیا لاشکوو اور سیمونوف کو 2-0، 21-14 اور 21-18 پوائنٹ سے شکست دی تھی۔ اب اگلے میچ میں یونس اور تیجان کا مقابلہ ہالینڈ کے الیگزینڈر اور رابرٹ ایسیون کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ آج کھیلا جانا تھا۔ قطر کی میزبانی میں متحدہ عرب امارات، عراق، شام، ایران، لبنان اور فلسطین کی شرکت کے ساتھ اور قطر کی رگبی، ہاکی اور کرکٹ فیڈریشن QRHCF کے زیر اہتمام ویسٹ ایشیا رگبی چیمپئن شپ 2021 مقابلے آج سے ایسپائر فاؤنڈیشن میں شروع ہو گئے ہیں۔ فیفا نے کووڈ-19 وبائی مرض کی وجہ سے درپیش چیلنجز کے پیش نظر کلب ورلڈ کپ کو اگلے سال 2022 کے آغاز تک ملتوی کر دیا ہے۔ یہ ایونٹ اب جنوری یا فروری 2022 میں منعقد ہوگا۔ اور العربی فٹ بال کلب نے ایران کے نامور کھلاڑی فرشید اسماعیل کو ایک معاہدے کے تحت کلب میں شامل کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ قطر فٹ بال لیگ 2021-2022 کے موجودہ سیزن کے دوران کلب کو اسٹرینگتھن کرنے کے مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
اس معامر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اس معامر سے لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے سربراہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 67 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,35,663 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری سے $8 بلین کے فنڈز مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کووڈ-19 ویکسین کی پوری دنیا میں یقینی بنایا جا سکے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔